آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیں۔ غور فرمائیے گا کہ سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ جیتے رہو بس منٹ 20 ہے میرے پاس، میرا جی چاہ رہا ذکر مصائب ہو جائے، میں توسل کے لیے ایک جملہ کہوں گا، میں دعا کا طالب ہوں۔ وہ مصطفیٰ، توجہ فرمائیے گا، جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ، توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ ہیں۔ غور فرمانا، بات بڑی قیمتی سی ہے، سمجھ آ جائے تو بس جملہ ایک ہی کہنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ حالت سفر میں تھے کچھ لوگ، بارگاہ رسالت میں پہنچے، بڑی مودت سے، محبت سے، عقیدت سے نبیوں کے سردار نبی پر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کچھ پڑھ نہیں سکتا، اب ٹائم نہیں ہے، ذرا سن لیجئے گا۔ نبیوں کے سردار نبی پر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ہے، میں نے جملہ کہہ دیا، خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے جواب سلام دیا۔ جواب سلام دینے کے بعد نبیوں کے سردار نبی نے ان سے سوال کر لیا، سید الانبیاء نے ان سے پوچھا، مجھ پر سلام محبت کرنے والوں، سلام محبت کرنے والوں، سلام مودت کرنے والوں، سلام عقیدت کرنے والوں، میں طٰہٰ و یاسین ابن مصطفیٰ، توجہ فرمائیے گا، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، سید الابرار، نبی مختار، وارث عالم قرار، اول شافع، اول مشفع، توجہ فرمائیے گا، اول شافع، اول مشفع نبی، تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھ پر سلام کرنے والوں بتاؤ تو صحیح آپ کون لوگ ہیں؟ سنیے گا، بات بڑی قیمتی سی ہے۔ کہا سید الانبیاء نے سوال کر لیا کہ اپنا تعارف کرا دیجئے، اگر آپ کی سماعتوں تک میری یہ مجلس پہنچ چکی ہے تو مجھے معاف کر دینا، میں بہت سوچا، غور کیا، وقت ہی اتنا تھا۔ تو جو فرمائیے گا، غور فرمانا کہ مجھ پر سلام کرنے والے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کون لوگ ہیں۔ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں، بڑی عجیب بات کر بیٹھے، کہتے ہیں نحن مؤمنون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم صاحبان ایمان ہیں۔ غور فرمائیے گا، اے اللہ کے رسول ہم صاحبان ایمان ہیں۔ میں جملے دو ہی میں نے کہنے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول ہم صاحبان ایمان ہیں۔ یہ مجلس ہے، عزا ہے، آپ صف عزا پر بیٹھے، صبح سے لے کر شام تک جو ہے خطبہ نے پڑھا، ذاکرین نے پڑھا، ہر کسی نے اپنی مودت کا، محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا۔ توجہ فرمائیے گا، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کرنا کہ بلا جب اتنا بڑا دعویٰ کیا، اس مجلس میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کر دے تو آپ بھی منطقی طور پر، عقلی طور پر، شعور، منطق، عقل، فہم، فراست، آپ بغیر دعویٰ کے، بغیر دلیل کے کسی کا دعوت تسلیم نہیں کریں گے۔ توجہ فرمائے گا، جیسے انہوں نے کہا نا نحن مؤمنون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم صاحبان ایمان ہیں، سید الانبیاء کے لب حرکت میں آئے۔ سرکار رسالت نے پوچھ لیا لکل شیء حقیقت فما ہوا حقیقت ایمانکم، سید الانبیاء نے پوچھ لیا میرے سامنے کھڑے ہو کر، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، میں محمد تم سے پوچھتا ہوں تمہارے دعویٰ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ جیتے رہو، آپ کی زندگی ہے، حق بنتا ہے نا کہ سید الانبیاء پوچھ لیں کہ کہیں یہ کھوکھلا دعویٰ تو نہیں ہے، سرسری بات تو نہیں ہے، تمہارے دعویٰ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں۔ سرکار رسالت نے جب پوچھا نا تمہارے دعویٰ ایمان کی کیا دلیل ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے دعویٰ ایمان کی دلیل ہے۔ پہلے
کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے الرضا بقضاء اللہ، دوسری دلیل ہے والتفویض الی اللہ، اور کہتے یا رسول اللہ ساڑھے ایمان دی ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے والتسلیم لامر اللہ۔ کہا یا رسول اللہ ہم صاحبان ایمان ہیں اور ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے وہ مدبر کائنات، وہ خالق مالک رحمان رحیم ستار جبار عظیم پروردگار وہ اللہ، توجہ فرمائیے گا، جس کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ کائنات اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی پتہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، جو ہمارے نفع و نقصان کا بھی مالک ہے، ہماری موت و حیات پر بھی قبضہ قدرت رکھتا ہے۔ کہا وہ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کو ذرا ترازو روحانیت میں تولنا کہ یہ کیسی مجلس تھی، یہ بیان کیسا تھا۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزاں اے مادی دنیا جس نو اسی یعنی اے عالم آفاق یعنی ایک کائنات اے قرآن حکیم دے وچ نا اس نو عالم آفاق آکھیا گیا ہے، تے جیڑیاں اللہ نے نشانیاں انسان دے اندر رکھیاں نے اس عالم نو عالم انفس آکھیا گیا ہے۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، دونوں قرآن کے لفظ ہیں، میں تھوڑا ہی میں کیا ہوں، عالم آفاق اور عالم انفس۔ میں سادہ لفظ میں کہوں یعنی یہ کائنات جو ایک مادی دنیا ہے اور یہ میرے اندر کا ایک عالم جو ایک معنوی دنیا ہے۔ اے علمی گل ہے، سنے ہے ذرا، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے اندر کی جو دنیا یہ ایک معنوی دنیا ہے۔ اچھا یہ جو مادی کائنات ہے اس میں بھی چیزوں کے سٹیپس، مراتب، درجات ایسے ہی ہے نا، سٹیپس، مراتب، درجات۔ مثلا اس ممبر کی زمین سے ہائٹ بلندی زیادہ ہے، اس چھت کی بلندی زیادہ ہے، اس چھت سے آسمان یا اور جتنی چیزیں بالمراتب چلے جائیں بلندی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو عالم معنی ہے نا، ذرا روحانی سی بات ہے، سن لیجئے، ٹائم باقی اور تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ یہ جو عالم معنی ہے، معنویات کی دنیا ہے، وہاں بھی مراتب پائے جاتے ہیں، درجات پائے جاتے ہیں، سٹیپس پائے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا بات کو ذرا تھوڑا سا کلیئر تو کر دیجئے، تھوڑا سا بات کو ایکسپلین کیجئے اور بتائیے تو صحیح، یہ عالم معنی، یہ معنویات کی دنیا کیا ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ مادیات کی دنیا میں تو کرسی آ گئی، آپ نے کہا یہ چھت آ گئی، چھت کے اوپر آسمان تک ہم چلے گئے، رفعتیں بھی آتی گئیں، بلندیاں بھی آتی گئیں، غور فرمائیے گا، رفعتیں بھی نظر آئیں، بلندیاں بھی نظر آئیں، توجہ فرمائیے گا، رفعتیں بھی نظر آئیں، بلندیاں بھی نظر آئیں۔ کہا یہ جو عالم معنی ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ بس جو میں نے دیکھا ہے نا یہی دیکھا ہے، عالم معنی میں عبادت بھی آتی ہے، سجدہ بھی آتا ہے، یقین بھی آتا ہے۔ نہیں 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 ایسے نہیں، ذرا چہرے پہ رونق لے کے آؤ بھائی، اس عالم معنی میں کیا آتا ہے؟ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، عبادت بھی آتی ہے کہ پروفیسر صاحب، عبادت بھی آتی ہے، سجدہ بھی آتا ہے، اللہ سے راز و نیاز بھی آتے ہیں، مناجات بھی آتی ہے، توجہ فرمائیے گا، مناجات بھی آتی ہے، یقین بھی آتا ہے، توکل اللہ بھی آتی ہے، یہ رضا بھی، توجہ فرمائیے گا، اسی عالم معنویات میں آتی ہے۔ مجھے کیا معلوم، توجہ فرمائیے گا، کہ آپ کے سجدے کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ میں کس معراج پر جا کر اللہ کا سجدہ کرتا ہوں؟ بس اتنی بات سمجھاتا ہوں کہ جب میں نے ساری کائنات کے سجدہ گزاروں کو اکٹھا کیا، عبادت گزاروں کو اکٹھا کیا، عبادت کرنے والے بھی ملے، سجدہ کرنے والے بھی ملے، یہ کمال ہے اطاعت رسول کی کہ سید الساجدین بھی ملا تو اہل بیت سے، زین العابدین بھی ملا تو اہل بیت سے۔ دیتے رہو صلوات۔
یعنی معنوی دنیا کے، میں کیسا لفظ کہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، کہ عالم معنی کے یا معنوی دنیا کے آخری توجہ اور انتہائی نقطے کا نام ہے اطرت رسول۔ یہی ہے نا کہ کچھ بندے نا گھروں ویلے ہوندے ہی نے، گھروں ویلے بندے کون ہوندے ہیں؟ ایویں گھر بیٹھا آئی تے اٹھی پیا ٹور پیا تے ہوٹل تے آ کے بہ رہا ہے، پیالی چاہ دی پیسے دے نہ دے یہ بات دی گل ہے، پیالی چاہ دی بڑے رومانٹک جائے انداز نپ کے بہ رہی ہے، ایویں سارا دن گپا ماری رکھیا، نہ کچھ بالاں واسطے کمایا، نہ کوئی ذکر، نہ تسبیح، نہ عبادت، نہ سجدہ، ٹھیک ہے، ایویں ہوٹل تے آ کے تے بڑا بندہ بن بیٹھا۔ اچھا اے ساڑھے جڑے ٹی وی چینل نے نا، انہاں تے بھی ڈھیر سارے ویلے بندے باندھے ہی نے۔ توجہ فرمایا، یہ زبان تو تواڈی میری اپنی مادری پدری زبان ہے، تو سمجھ آندی بھی ہے نا، چلو خطابت تو میں اسی انداز میں کرتا ہوں، وہ عادت بن گئی، لیکن چلو یہ گال بھی تو سنن دی ہے نا۔ اچھا اے ویلے بندے جڑے آ گئے جی تے بہ گئے جی، بیٹھ کے تے آج کل دو کام بڑے زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ اطرت رسول کا، گل ذرا سنے آیا چنگی طرح، اطرت رسول کا بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کے ساتھ موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ اچھا میں میرے بھائیوں بڑا سوچے اچھی اسی کیا کر دیں ہیں جی، اے ہن جڑے بندے مقایسے کر رہے ہوں نا، اچھا انہاں دے کوئی آیت پڑھو تے اللہ انہاں نو ایڈا ٹیڑا دماغ دیتا ہے بھی وہ اطرت رسول دے فضائل نو چھپاون واسطے اللہ دی آیت نو بھی ڈنگا کر چھوڑے دے۔ گل سنیا ہے ذرا چنگی طرح، میں بہت سادہ نہیں پڑھتا پیا ہے، ایسے ہے نا، آیت کا مفہوم بدل دیا، فضائل اہل بیت پہ پردہ ڈالنے کے لیے، توجہ فرمائے گا، کیا کر دیا؟ آیت کو بدل دیتے ہیں۔ روایت پڑھو، کبھی سند میں اشکال کر دیا، او جی وہ یہ راوی فلاں، اچھا میں سوچے بھئی نہ بندے نال گال کریے تے ایویں کہ سادہ جی گال کریے تے گال سمجھ بھی آ ونجے تے میں اپنے بچیاں نو بھی ایک پیغام دینی، تسی سارے بزرگ ہو نا تے اے نوجوان عزیز بیٹھے نے نا بھی ایک پیغام دے لئیے۔ لو اسا چلتے ہیں عالم معنی میں، ہم چلتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ایک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، جہاں محمد نے آ کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، جہاں قرآن بھی نازل ہوا تھا، غور فرمائیے گا، پیغام الہی بھی آیا تھا، پیغام رسالت بھی آیا، گل ذرا سنیا ہے، پیغام رسالت بھی آیا تھا تے اے رسول اللہ دے سونے سونے صحابی اے بزم رسالت وچ باندھے ہیں تے میں تانوں لے کے ایتھوں ٹر پیا، ٹر کے تے عالم معنی دے وچ، عالم خیال دے وچ، توجہ فرمایا عالم خیال دے وچ میں وہاں پہنچا جہاں بزم رسالت سجی ہوئی ہے۔ ذرا گل بس مک گئی نے، توجہ فرمایا بزم رسالت سجی ہوئی ہے، نبیوں کے سردار نبی مسند نبوت اور رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے ذرا میرے نال رل کے ویکھیا ہے، اے جڑے بندے بزم رسالت وچ باندھے ہیں، جس لے میں غور نال ویکھیا نا قبلہ تے مینوں دو قسم دیاں شخصیتاں تے دو قسم دے بندے نظر آئے۔ کوئی آیت روایت میں پڑھنی ہی نہیں، میں گل آج این کرنی ہے جی، بزم رسالت سجی ہوئی ہے تے بندے بیٹھے ہیں نا دو قسم دے۔ ہن غور فرمایا، بزم رسالت میں کچھ وہ بیٹھے تھے جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بت پرستی میں گزر گئی، ٹھیک ہے نا، جن کی آدھی سے زیادہ زندگی پتھر دے بوت بنا کے تے انہاں دا کریم پاؤڈر کریں دے رہے۔ توجہ فرمایا، میں یہاں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہ تو علی کے سردار محمد کا احسان تھا جنہوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرا کے اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے تمہیں بتوں کی نجاست سے پاک کیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، اور ذرا کوئی بندہ من سے مزاج بیٹھے ہو، ذرا گال سنیا ہے بھئی، یہ تو علی کے سردار مصطفیٰ کا احسان تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا
اور انہیں کفر کی نجاست سے، بتوں کی نجاست سے انہیں پاک کیا۔ چلو منزل اور بڑھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھنا جو اطرت رسول اللہ پہ ہے، یہ تو حسنین کے نانا کا احسان تھا، یہ تو فاطمہ کے بابا کا احسان تھا۔ نہیں نہیں نہیں، گال دی قدر کرو ذرا گال دی بھائی، یہ تو فاطمہ کے بابا کا سلام اللہ علیہا، یہ تو ان کے بابا کا احسان تھا جنہوں نے کلمہ پڑھا کر تمہیں بت پرستی سے نجات دلائی ہے، تمہیں کفر کی نجاست سے پاک کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے کچھ یہ لوگ نظر آئے، کچھ اور ہستیاں بھی نظر آئی ہیں جو بعد میں رسالت میں بیٹھتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آیت تطہیر پڑھی تو ان کی عصمت نظر آئی، آیت مباہلہ پڑھی تو صداقت نظر آئی، آیت ولایت پڑھی تو وہ صاحب ولایت نظر آئے۔ مسلمان کبھی سوچا نہیں ہے جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بت پرستی میں گزر گئی، ان کا ان سے کیا مقابلہ جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ بس اتنی سی بات میں نے کرنا تھی، موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اے میں قرآن دی روئے نال ایک جملہ آکھا، جناب موسیٰ تے فرعون، ابراہیم تے نمرود سائیں گئے ہو، اے قرآن پڑھے ہا کرو، اے اتھے لب دین گلہ۔ جی سنیں، جناب موسیٰ فرعون، جناب ابراہیم جو پرچم دار توحید ہے، جناب ابراہیم علمبردار توحید ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نا، اچھا ان گال لمبی نہیں کرنی، منٹ صرف 5 رہ گئے، توجہ فرمایا ہے انہوں نے، غور فرمانا۔ جی جناب موسیٰ فرعون، جناب ابراہیم ایسا ہی ہے نا، اور نمرود۔ اچھا قرآن بڑا اچھے انداز ہے نا ایک گلہ لکھی ہیں، ہن قرآن نے جیڑے بندے جناب موسیٰ دے نال ہیں انہاں نو قرآن آکھیا آل موسیٰ۔ ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جیڑے بندے جناب ابراہیم نال ہیں او آل ابراہیم۔ مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، مجھے بتا دو کیا قرآن نے آل موسیٰ اور آل فرعون کا مقایسہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیا قرآن نے آل ابراہیم اور آل نمرود کو ان کے برابر بنانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی۔ تم سے تو وہ بھی اچھے ہیں، تم قرآن بھی پڑھتے ہو اور آل محمد کا دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے مقایسہ کرتے ہو۔ سارا قرآن ہے ہر گھر موجود ہے، کدھائیں میں نے ایت دکھاؤ نا بھئی آل نمرود دا آل ابراہیم نال کوئی کوشش ہوئی ہوئے بھئی اے ذرا انہوں برابر کر لئیے، ہوئی ہے کوشش؟ کدھائیں بھی نہیں ہوئی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہن توجہ فرمایا ہے، تھوڑی مرضی، شعر میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن اور اب نہیں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا تھوڑی مرضی بھائی، اے اسی شیعہ جڑے ہیں نا سمیت تھوڑے نال نہ لڑ دے، تھوڑی مرضی، تسی جس نو اپنا ہادی بناؤ، اے گل سنیے تسی میرے کو، جس نو تھوڑا مرضی ہوئے اپنا پیشوا بناؤ، اپنی جنت جہنت جنو اپنا ضامن بناونا انہیں بنا لو، اسی تھوڑے نال نہیں لڑ دے، تھوڑی مرضی ہوئے۔ اچھا بغض علی میں اتنے گر گئے کہ یزید کو اپنا امام بنا بیٹھے، اور تو آٹی مرضی، دو جملے سن لو، دو آدھی میں چھوڑ رہا ہے ممبر، تو جو فرمائیے گا تمہارا جس کو جی چاہے اپنا ہادی بنا لو، تمہارا جی چاہے تو بدھ کو جمعہ پڑھانے والے کو اپنا امام بنا لو، ساڑھی کوئی لڑائی ہے کسے نال بنا لو، بے شک انہاں دی قبریں بڑھا کے وہ دی پوجا شروع کر دے، ساڑھی کوئی لڑائی ہے؟
تمہارا جی چاہے بے شک اسے اپنا ہادی بنا لو، جسے صلح حدیبیہ میں نبی کی نبوت میں بھی شک ہو گیا تھا۔ میں لگتا ہے تھوڑا ہسٹری دا سبجیکٹ تھوڑا یہ ڈھیلا ہے جی، تم اس کو بنا لو۔ لیکن ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو سمجھانا ہے نا، ہم نے دین لیا کہاں سے؟ کون ہیں جو روز قیامت میں ہمارے وارث ہیں؟ ہم نے کن کے دامن سے متمسک ہوئے؟ توجہ فرمائیے گا کہ بلا وہ شعر میں ضرور پڑھوں گا، آپ کے لیے پڑھوں گا، لیکن اپنے بچوں کو تو ہم نے پیغام دینا ہے نا کہ کسے ہادی بنانا ہے۔ تمہاری مرضی، تمہارا جس کو جی چاہے اپنا ہادی بنا لو، اپنا پیشوا بنا لو، اپنا رہنما بنا لو، اپنی جنت و جہنم کا مالک و وارث تمہارا جس کو جی چاہے تم بناتے چلے جاؤ، لیکن ہمارا پیغام بھی لے لو کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا۔ اللہ اکبر، سننا آخری آدمی تک، میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر، تو جو فرمائیے گا، کہا کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا۔ کوئی بندہ نہیں تو آنے بھی جو سننا والا بیٹھا، تو جو فرمایا کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا۔ ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ میں جاؤ، اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا من احب ان یتمسک، حدیث کا ترجمہ کر کے میں دعا لے کے جا رہا، میں صاحب پڑھ دیں گے، اب کوئی بات نہیں پھر پڑھ لیں گے، لیکن حدیث کا ترجمہ ضرور سن لیجئے، 1 منٹ صرف ٹائم ہے، تو جو فرمائیے گا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فلیتمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب۔ میں بڑا سادہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نہ ٹوٹنے والی، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، نہ ٹوٹنے والی رسی کو تھام لے، متمسک ہو جائے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، جو مضبوط ہے، جو اس ذات تک پہنچانے والی ہے، اس رسی کو تھام لے۔ یا رسول اللہ کہاں جائیں؟ کس کے دامن سے متمسک ہوں؟ کہا فَلْيَتَمَسَّقْ بِوِلَایَتِ اَخِی و وَصِیِّ علی ابن ابی طالب۔ وہ نہ ٹوٹنے والی رسی میرے بھائی اور میرے وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اچھا یا رسول اللہ علی کی ولایت سے متمسک ہو گئے، فائدہ کیا ہوگا؟ 1 منٹ صرف جی، فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ، توجہ فرمانا، من تولاہ و احبہ، فرمایا جو بندہ علی کے